ہمارے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کا دل رکھا ہے، دماغ رکھا ہے کہ جس میں خیالات کا طوفان رہتا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ہر وقت خیالات، فکریں گھیرے رکھتا ہے۔ ہمیشہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیال چلتا رہتا ہے۔ ایک ایسی مشین ہے جو رکتی نہیں ہے۔ ہاں، جب انسان سوتا ہے تب وہ ظاہری طور پر تو سوچنا بند کر دیتا ہے، لیکن خوابوں کی شکل میں پھر بھی اس کا دماغ کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے اور دل کو ایسا ڈھالا ہے کہ وہ ہمیشہ خیالات کی، فکروں کی، احساسات کی اور مختلف تھاٹس کی آماجگاہ بن رہتا ہے۔ انسان کے اوپر برابر خیالات کا ایک سلسلہ ہے جو دراز ہے، اور ایک سائیکل ہے جو گھوم رہی ہے۔ یوں سمجھیے جیسے ایک مشین رن کر رہی ہو، ایک مشین گھوم رہی ہو، آپ اس کو گھومتا ہوا دیکھیں گے تو ایک اس کے اندر سائیکل نظر آئے گا، اس کے اندر ایک موومنٹ نظر آئے گا، وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے جو دل کے ذریعے سے بلڈ سرکولیشن رکھا ہوا ہے پورے جسم میں، جو زندگی کی بنیاد ہے، خون کا دوران، یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے یہی زندگی ہے۔ جب بلڈ سرکولیشن بند ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ بلڈ سرکولیشن کے ساتھ ساتھ جو زندگی ہے، جو موومنٹ ہے، وہ اپنے اندر اسی دل کے سورس کے ذریعے سے خیالات، جذبات، احساسات، اس کو آپ تھاٹس کہتے ہیں، ایموشنز کہتے ہیں، موٹیوز کہتے ہیں، وہ برابر کنٹینیوس چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں۔ آپ کبھی ایسا سوچ نہیں سکتے کہ میں بغیر سوچ کے، بغیر فکر کے، بغیر کسی خیال کے ایسے ہی بیٹھا رہ سکتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دماغ اسٹاپ نہیں ہو سکتا، ہمارا دل اسٹاپ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح خون بنا ارادے کے دھڑکتا ہے، اسی طرح ذہن کے اندر آنے والے خیالات بلا ارادہ آتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل میں آنے والے خیالات پر ہماری پکڑ نہیں رکھی ہے۔ دل میں جو خیال آتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، اس کا اللہ کی طرف سے حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ خیالات کا تو ایک طوفان ہے، ایک موج ہے جو انسان کے اوپر اٹھتی جا رہی ہے، اس کو انسان کبھی روک نہیں پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہمارے تھنکنگ کا پروسیس اور ڈیسیزن کا پروسیس اور پھر ایکشن کا پروسیس کیا ہے، اس سے آپ کو اپنی زندگی کا سائیکل سمجھ میں آئے گا، اور اصل روٹ کیا ہے اپنے کو صحیح کرنے کا وہ سمجھ میں آئے گا، وہ معلوم ہوگا، اور ہمارے خراب ہونے، بگڑنے اور غلط راستے پر جانے کا جو ریزن ہے وہ معلوم پڑے گا۔ سب سے پہلا اسٹیج جو ہوتا ہے انسان کے خیالات کے اندر، وہ دل پر گزرنے والے خیال کا ہے، جس کو خاطر کہتے ہیں۔ وہ خیال جو دل پر ابھرتا ہے، یوں ہی گزرتا ہے، آتا ہے اور بیت جاتا ہے، اور وہ برابر جاری ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ انسان جو بول رہا ہے تو بھی سوچ رہا ہے، اور انسان جب نہیں بول رہا ہے، خاموش ہے، تب بھی سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پہلے اسٹیج میں انسان کے اوپر جو خیال آتا ہے اور گزرتا ہے، وہ تھاٹ کا پہلا حصہ ہے، جس کو ہم خاطر کہتے ہیں یا وسوسہ کہتے ہیں۔ برا خیال ہے تو وسوسہ ہے، عام خیال ہے تو خاطر ہے، پھر وہی ہم بنتا ہے۔ انسان کے اندر کا جذبہ، خواہش، ارادہ، نیت کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اگلا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ فکر کا ہوتا ہے۔ انسان جب اس خیال کو، دل سے گزرنے والے اس جذبے کو ٹھہرا دیتا ہے، دل میں خیالات آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، لیکن جس خیال کو انسان نے روک دیا، پاز کر دیا، اور اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، وہ فکر بن جاتی ہے۔ اب وہ فکر ہے، اب انسان اس کے اوپر تدبر کر رہا ہے، اس کے اوپر انالیسس کر رہا ہے، اس کے پازیٹیو اینڈ نگیٹو کو سوچ رہا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال تو آ رہا ہے، مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ہے۔ اب یہ تھنکنگ پروسیس ہے، یہ فکر کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد والا اگلا اسٹیج ہوتا ہے جو ارادے کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان ڈیسیزن لیتا ہے،
اس فکر کو کسی ایک فیصلے پر لا کر روکتا ہے. فکر میں جو پازیٹو نگیٹو اس کے سامنے آیا ہے اس کے اندر وہ کوئی ایک نہ ایک پہلو کو راجح کر دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے ہاں مجھے یہ کرنا ہی ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے اس میں مجھے بڑھنا ہے، یہ میرے لیے برا ہے نہیں کرنا ہے. یہ اگلا اسٹیج ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں، ڈیسیژن کہتے ہیں، عزم کہتے ہیں، انسان کا پختہ یقین کہتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. اب اس ارادے کے بعد ایکشن آتا ہے، اس ارادے کے بعد انسان کا عمل ہے جو انسان اپنے جسم کے ذریعے سے کرتا ہے، چاہے وہ بات کرے، اسٹیپ لے، ہاتھ سے کچھ کرے، یا کوئی بھی ایکشن جو جسم سے متعلق ہے، جسم کے پارٹ سے متعلق ہے، انسان وہ عمل کرتا ہے. اب یہ عمل کے بعد بھی انسان جب ریگولرٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اس عمل کو کرتا جاتا ہے تو پھر وہ عادت بن جاتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ دل میں آنے والا خیال ایک خاطر ہے، ایک وشواس ہے، اور دل میں آ کر ٹھہر کر اس پر غور و تدبر شروع کر دینا فکر ہے، اور پھر اس کے اوپر کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچ جانا اور کسی ارادے کو پختہ کر لینا ارادہ اور عزم ہے. پھر اس کے بعد عمل کو اختیار کرنا انسان کے جسم کے ذریعے سے نکلنے والا عمل ہے، پھر اس پر جم جانا عادت ہے. یہ 5 اسٹیجز ہیں کہ جس کے اوپر ہم پوری زندگی میں چلتے ہیں. ہماری نماز کی عادت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا کہ نماز ایک فرض ہے، ہم نے سمجھا کہ اس میں فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے اجر ہے، نہ کرنے پر پکڑ ہے. ارادہ کیا کہ نہیں مجھے عمل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. اب میں نے عمل اس پر شروع کیا، برابر عمل کرتا گیا تو عادت بن گئی. اب نماز چھوڑنے کے لیے میرا دل ہی نہیں مانتا، میرا روٹین ایسا بن گیا، میرا عمل ایسا بن گیا کہ مجھے وقت پر نماز پڑھنا ہے. میرا دل خود کہتا ہے، میرا جذبہ خود کہتا ہے کہ وقت ہو رہا ہے تو میں نماز ادا کروں، تو وہ عادت بن جاتی ہے. اسی طرح بری چیز کی عادت ہوتی ہے، کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، اس کی زبان گندی ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ عمل کو گالی دینے کا ہے، وہ اسٹارٹ ہوا تھا ایک چھوٹے سے خیال سے، کسی پر غصہ آیا، کسی پر ناراضگی آئی، اس پر اس نے اپنے آپ کو اور فکر کے ساتھ غصے میں برانگیختہ کیا، پھر ارادہ کیا کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں. اس ارادے کے ساتھ اس نے پھر اپنی زبان سے بدگوئی کرنا شروع کی، غلط ورڈ یوز کرنا شروع کیے. اب وہ ہر جگہ اپنے اس جذبے کو اسی پروسیس کے ساتھ نکالنے لگا، نکالتے نکالتے وہ عادت بن گیا. اب جو عادت بن جاتی ہے اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے اور اس سے ہٹنا بھی بہت مشکل ہے. جو عادت بن جاتی ہے اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے اور اس سے نکلنا بھی بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی ایسی عادت ہو جو انسان کے اوپر جڑ پکڑ لیتی ہے، جس کو ایڈکشن کہتے ہیں، وہ تو چھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، خاص طور پر نشے وغیرہ کے، ان کو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. چاہے وہ ارادہ کریں، سوچیں، جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ عادت بن گئی ہے، کیونکہ زندگی اسی ڈگر پر آ گئی ہے، اس لیے اس عادت سے لڑنا بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. وہ نفس کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہے جو انسان کو لڑنی پڑتی ہے. اب آپ یہ سمجھیے، یعنی اسی بیس کے اوپر آپ اگلا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریے. جیسے ایک مشین گھوم رہی ہو، جیسے چکی ہوتی ہے، چکی اگر آپ نے دیکھی ہو، سنی ہو، جس میں آٹا پیسا جاتا تھا. تو مشین آ گئی ہے، پہلے چکی گھمائی جاتی تھی اور اس کے اندر آٹا پیسا کرتا تھا. ایک بڑے سے پتھر کے اوپر ایک لکڑی کو گھماتے تھے، کولو کے بیل کی طرح اس کو گھمایا جاتا تھا، تو اس کے اندر آٹا پیستا تھا. اب اگر کوئی آدمی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گرینز ڈالے، یعنی دانے گیہوں کے جو بیج ہوتی ہے اس کو ڈال دے، اب وہ اس کے اندر پسنا شروع ہوگا، پستے پستے وہ آٹا بنے گا. اب اسی پروسیس کے اندر کیونکہ وہ چکی گھوم رہی ہے اور اس کو گھومتے رہنا ہے، اس کے اندر آپ نے گیہوں ڈالا تو پس کر گیہوں بن گیا. اگر کوئی آدمی اس کے اندر اینٹ ڈال رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکری ڈال رہا ہے، کچرا ڈال رہا ہے، کوئی ریت کا حصہ اٹھا کر ڈال رہا ہے،
وہ بھی اسی گھومنے میں پستا جائے گا. یہی حالت ہے ہمارے دل کی کہ اس کے اوپر آنے والے خیالات. یہ خیالات ہمارے اندر یا تو فائدے مند چیز کے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جیسے آٹا پیسنا ہے، اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے، یا ساتھ ہی ساتھ کچرا کوڑا بھی آتا ہے، وسوسے بھی آتے ہیں ہمارے دل کے اندر. جو گھومنے والی چکی ہے اس کے اندر اچھے خیالات بھی آ رہے ہیں اور برے خیالات بھی آ رہے ہیں، وسواس بھی آ رہا ہے، برے جذبات بھی آ رہے ہیں. وہ کچرے کی طرح ہیں، کنکر کی طرح ہیں، اینٹوں کی طرح ہیں، جو ہمارے کھانے میں آٹے کے ساتھ پستے جا رہے ہیں. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ہم اس کو نکال کر گوندتے ہیں اور روٹی بنانے جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ روٹی مزے کی ہے یا خراب ہے. گھومتے وقت تو سب کچھ پستا جا رہا ہے، معلوم نہیں ہوگا. لیکن جب وہ روٹی بنے گی، آٹا گوندا جائے گا اور اس کو آگ پر پکایا جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ یہ صحیح آٹا تھا کہ غلط آٹا تھا، ملاوٹ تھی اس میں کہ اصلی تھا. پھر جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا ٹیسٹ کیسا تھا. ایسے ہی ہماری زندگی، ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ہمارے بولنے، بات کرنے، اٹھنے بیٹھنے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے، معاملہ کرنے کا جو ایک پورا زندگی کا ایک شیپ ہوتا ہے، وہ اسی پر بیس کرتا ہے. ہمارے اندر آنے والے خیالات، جذبات جو ہمارے ارادے بنتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کا بیسک پارٹ بن جاتے ہیں، ہماری عادت بن جاتے ہیں، ہمارا روٹین بن جاتے ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری پوری زندگی اور ہماری پرسنالٹی سامنے آتی ہے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اسی وقت چھننی ڈالی جائے جب کہ خیالات آتے ہیں. جب خیالات دل میں آتے ہیں اس وقت چھننی لگانا ضروری ہے، اس کو چھاننا ضروری ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اوپر، آدم کے اولاد کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور فرشتے کا اثر ہوتا ہے. انسان کے اوپر شیطان کا بھی ایک اثر پڑتا ہے اور فرشتے کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. دونوں کا اثر انسان کے اوپر ہے اور دونوں جڑے ہوئے ہیں. لہذا جس کو بھی فرشتے والا جذبہ آئے، فرشتے کی طرف سے کوئی اثر اس کے دل میں پیدا ہو، کوئی فکر، کوئی خیال، کوئی جذبہ اور ارادہ بنے جو کہ نیکی کا ہے، اچھائی کا ہے، فرشتوں سے قریب کرنے والا اور اللہ سے قریب کرنے والا اور فرشتوں جیسا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کچھ اور خیال آ رہا ہے برائی کا، گناہ کا، تو سمجھ لے کہ یہ شیطان کا اثر ہے اور اللہ سے پناہ مانگے. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ چاہے اس شیطان رجیم سے جو اس کے اوپر اثر ڈال رہا ہے. اب آپ سوچنا شروع کریے، ہمارے اوپر دن بھر میں لاکھوں ہزاروں خیالات کا طوفان ہے جو چلتا رہتا ہے. اچھے جذبات، برے جذبات، اچھے خیال، برے خیال، نیکی کا ارادہ، برائی کا ارادہ ہر وقت بنتا رہتا ہے ہمارے اندر. اگر ہم اسی اسٹیج میں اپنے آپ کو صحیح کرنا سیکھ لیں، اسی اسٹیج میں اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا سیکھ لیں، اسی مرحلے میں غلط جذبات اور احساسات پر پابند کر دیں، ہماری پوری زندگی درست ہو جائے گی. یہی وہ مطلب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار اور بے مثال اپنی رہنمائی کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا تھا. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سنو، تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. سنو، وہ دل ہے. دل فکر، عقل، سوچ، سمجھ، ارادے، فیصلے، نیت، جذبے، سب کا سینٹر ہے، سب کا مرکز ہے. قرآن جب دل کہتا ہے تو وہ عقل کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہے، سوچنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور لاسٹ ڈیسیژن کی طرف جانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ قرآن قلب سے ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ قلب ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی پوری زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے. یعنی اس کے اوپر آنے والے خیالات، ارادے، جذبے، نیتیں، احساسات، تمنائیں،
یہ سب کی سب اس دل کے اندر آ رہی ہیں اور گزر رہی ہیں. اگر تم نے وہیں پر اس کو صحیح طور پر چھان لیا، پرکھ لیا، چیک کر لیا، درست کر لیا، صحیح کر لیا، اور دل سے نکلنے والے جو ارادے ہیں ان کو درست بنا لیا، اور اس کے بیس کے اوپر اپنے عمل کو صحیح راستے پر ڈال دیا، تو پوری زندگی درست ہو جائے گی. ورنہ خیالات اگر بگڑے، برے ہوئے، سوچ خراب ہو گئی، تو پھر انسان برا ہی سوچتا جاتا ہے، برا ہی سوچتا جاتا ہے. اسی طرح جس کے اندر نگیٹیوٹی ہوتی ہے یا نگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو ہمیشہ منفی سوچتا ہے، غلط ہی سوچتا ہے، اس کے اندر ہر چیز میں برا ہی پہلو نکلتا رہتا ہے، اور وہ پوری زندگی پر ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی پوری پرسنالٹی اور پوری زندگی اسی کا ریفلیکشن بن جاتی ہے، ہر چیز میں اس کو نگیٹیوٹی دکھتی ہے. ایسے ہی جو برا سوچتا ہے، گناہ کے کام کو سوچتا ہے، غلط چیزوں میں اپنا دماغ لگائے رہتا ہے، اس کے زندگی کے اوپر اسی کا اثر نکلتا ہے. سب سے بڑی نقصان کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فکر اور غور کی صلاحیت کو ان چیزوں میں لگا دے جو اس کے لیے میٹر نہیں کرتی، جو اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی لا یعنی چیزوں میں انسان پڑا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کا فائدہ پہنچانے والی ہے، اور اس سے انسان کو آخرت میں بہترین رزلٹ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا. وہ اعمال، نیک کام کہ جس کا فائدہ آخرت سے جڑا ہوا ہے. دوسری کیٹیگری ان کاموں کی ہے جو انسان کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے، دنیا کا معاش، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات، بزنس، کاروبار، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، دنیا کے اندر پروگریس کرنا، اس سے جڑی ہوئی. یہ دونوں طرح کی سوچ جو ہے یہ پروڈکٹیو سوچ ہے، یہ انسان کو آگے لے جانے والی سوچ ہے. آخرت میں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں یا دنیا میں اس کو ترقی دے رہی ہیں، اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے، ایکٹیونیس ہے. لیکن ایک تھرڈ کیٹیگری ہے کہ انسان کو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ٹائم کا اور وقت کا ضیاع. انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، انسان سے متعلق کوئی چیز نہیں، اس نے اپنے دماغ کو کھپائے ہوئے کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے رہنا، وہ کیسے آگے بڑھ گیا، حسد جس کو کہتے ہیں، جلن، کسی دوسرے سے کوڑنا، جلنا، وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو یہ کیوں فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ کیسے اس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے. دوسرے کے لیے کچھ سازش، تدبیر اور چالیں چلنا کہ دوسرے کو کچھ نقصان کر دیا جائے. یا انسان سے جو چیز میٹر ہی نہیں کرتی، انسان جہاں تک پہنچ نہیں سکتا، جو اس کا گول نہیں ہے، جو اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، ایم نہیں ہے، جو اس کا میدان اور فیلڈ نہیں ہے، اس کے بارے میں یوں ہی بیکار سوچتا رہے. تو یہ انسان کے وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ویسٹ ہے، اور انسان اپنی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے کو برباد کر رہا ہے. تو انسان اگر اپنی سوچ پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے اور صحیح جذبے تک اپنے صحیح سوچ اور فکر کے راستے سے پہنچ جایا کرتا ہے، تو وہ سب سے کامیاب انسان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی بات یہ ہے کہ اس کے اسلام کا یہ اکمپلشمنٹ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں، نان ریلیٹڈ چیزوں میں، جو کنسرن نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اس کو چھوڑ دے، اس میں نہ پڑے جو اس سے متعلق چیز نہیں ہے. اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے اپنے کو بچا لیتا ہے جو اس کی زندگی کو ایسے کنزیوم کرتی ہیں جہاں اس کو کچھ رزلٹ نہیں ملتا. تو ہمیں اسی فرسٹ انیشیل اسٹیج کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اپنے جذبے اور فکر اور خیال پر ایک ایسی چھنی لگانا ہے، ایک ایسا آلہ فٹ کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے چھن کر صحیح چیزیں آئیں. اگر دل کے اوپر ایسا آلہ لگ جائے گا، ایسا آپ نے چھنی کا حصہ لگا دیا کہ اس کے اوپر خیالات چھن چھن کے صحیح آ رہے ہیں، تو پھر پوری زندگی پر اس کا اثر پڑ جائے گا. اور اس کے لیے صرف فائنل میں 2 فارمولاز بتاتا ہوں جو حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں اور ہماری زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے ہیں. اپنے خیالات اور سوچ کو اچھا بنانا ہے. ہمیں اپنے
اندر آنے والے جذبات کو صاف اور پاک کرنا ہے تاکہ برے اور گندے خیالات سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ دو کام کرنے کے بہت اہم ہیں، ایک تو ذکر کی عادت ڈالنا، ذکر اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے گا، زبان پر جتنا اللہ کا نام آئے گا اتنا ہی دل میں اس کا نور پڑے گا، اور نور جتنا زیادہ دل میں پیدا ہوگا اتنے ہی زیادہ جذبات پاک صاف اور نورانی بنتے چلے جائیں گے، خیالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو نصیحت فرمائی تھی کہ تم کوشش کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر طاری رہے، یہ فارمولا۔ دوسری چیز، اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ تو انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نیک صالح اللہ والے کے ساتھ، تو یقیناً وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے اور اس کے پاس وہ اچھے خیالات آتے ہیں، اچھا سوچنا شروع کرتا ہے، ان کی صحبت کے ذریعے سے اس کو اچھی فکر ملتی ہے، اچھا ذہن ملتا ہے اور اچھے خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کی تو ہم اپنے اندر جو برے خیالات اور برے جذبات ہوتے ہیں اس سے محفوظ اپنے کو کر سکتے ہیں اور پاکیزہ زندگی بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام ارادے سے لے کر عمل تک، عمل سے لے کر عادت تک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔